الحمدللہ اس مبارک سورت کا آغاز ہے کہ جو بڑی مبارک سورت ہے کہ جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ عقید جہاں نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو، یعنی جس کا انتقال ہو رہا ہو اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو روح نکلنا آسان ہو جاتا ہے، نزع کی کیفیات آسان ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب قبرستان جائیں تو وہاں بھی سورہ یاسین پڑھیں اور مردوں کو بخشیں، انہیں ایصال ثواب کریں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو سورہ یاسین پڑھے اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو صبح پڑھے تو شام تک اور شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے لیے کفالت ہے، یعنی جو اس کی جائز تمنا ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی جائز تمنا اور حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی حاجت کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ حاجت پوری کر دے، اس نیت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 36 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 41 ہے۔ اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یاسین یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ یاسین یہ رسول اللہ کا نام مبارک ہے، لیکن اس نام کے کیا معنی ہے ہمیں نہیں معلوم، لہذا ہم یاسین نام کسی کا رکھ نہیں سکتے، کیونکہ پتہ نہیں ہمیں، ہو سکتا ہے یاسین ایک ایسا اسم ہو جو صرف رسول اللہ کے لیے خاص ہو، تو ہم کسی عام آدمی کے لیے وہ نام رکھ دیں تو یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یا تو کسی کا نام آپ یاسین نہ رکھیں، اور اگر نام ہو یاسین تو اسے پکاریں گے غلام یاسین کر کے۔ اسی طرح طٰہٰ نام ہو تو غلام طٰہٰ کر کے پکاریں، کیونکہ طٰہٰ بھی رسول اللہ کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسول ہیں۔ یہ کفار مکہ کا رد کیا گیا جو کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن غالب رحیم پروردگار نے نازل کیا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی صدیاں گزر گئیں، مکے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ فہم غافلون، تو اس لیے وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم، ضرور بے شک قول ثابت ہو چکا اکثر لوگوں پر۔ فرمایا لَأَمْلَأَنَّ
میں ضرور و ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، جنات میں سے، انسانوں میں سے۔ تو اکثر لوگ جہنمی ہیں، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا، پھندے ڈال دیے۔ پھر وہ پھندے اس طرح ہے کہ جیسے بہت بڑی چادر ہو، اسے لپیٹا جائے، بار بار لپیٹیں گے تو یہ چادر یہاں سے شروع ہوتے ہوتے اوپر تک آ جائے گی، اور جب بہت زیادہ لپیٹیں گے تو پھر چہرہ جو ہے وہ نیچے نہیں ہو سکے گا۔ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو اب وہ طوق ان کی تھوڑی تک آ چکا ہے۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اسی لیے وہ منہ اٹھائے رہ گئے ہیں، انہیں اپنا چہرہ رب کے حضور اس لیے نہیں جھکاتے کہ ان کی گردن میں طوق ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے ایک آڑ بنا دی، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے ایک آڑ بنائی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں کچھ بھی سوجھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ اب سوچیں چاروں طرف دیواریں ہوں، اوپر چھت ہو، کوئی سراغ نہ ہو تو کیسے نظر آئے گا؟ تو اسی طرح ان کے چاروں طرف کفر کی، شرک کی، گمراہیت کی، گناہوں کی، غرور و تکبر کی یہ دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، اس لیے انہیں حق نظر نہیں آتا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان پر برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اسے ہی ڈراتے ہیں جو نصیحت کو قبول کرے، یعنی آپ کی نصیحتوں سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ، اور آپ کی نصیحتوں سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو رب کو بن دیکھے ڈرے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو محبوب آپ ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت عطا فرمائیے۔ اجر کریم عزت کا ثواب، اور مغفرت کس کے لیے ہے؟ جو نصیحت کو قبول کرے اور رحمان عز و جل سے بن دیکھے ڈرے۔ بن دیکھے ڈرنے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اس کا یقین ہو، اور اس بات کا بھی یقین ہو کہ میں گناہ کروں گا تو اس کا نقصان ضرور ہوگا، اب چاہے وہ نقصان اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اسے اس کا یقین ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو ان لوگوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا سب کو ہم لکھتے ہیں۔ آگے بھیجا یعنی گناہ یا نیکیاں جو کی، پیچھے چھوڑا سے مراد ثواب جاریہ یا گناہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، کنواں، ہاسپٹل، سبیل، مسافر خانہ، یا ہر وہ چیز جس سے مسلمان فائدہ اٹھائے تو وہ ثواب جاریہ ہے۔ نیک اولاد یہ ثواب جاریہ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں لکھا؟ یہ بات تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو یہ لکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں،
اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر لکھا اپنے نیک بندوں کے لیے. جب جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ لوح محفوظ کو پڑھتے ہیں اور وہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلے فرمائے ہیں.